دوستو یہ واقعہ پاکستان کے علاقے کی گلگت بالتستان کا ہے۔ یہاں ایک نوجوان ایک ہوٹل میں نوکری کرتا ہے، ہوٹل جو کہ اس کے گھر کے قریب ہی تھا، لہٰذا وہ روز پیدل ہی اپنی نوکری پر جایا کرتا ہے اور شام میں واپس آ جاتا۔ راستے میں روزانہ اس کا گزر ایک قبرستان کے باہر سے ہوتا، لیکن وہ نہ تو کبھی اس قبرستان کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں اسے خیال آیا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ نوجوان قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ قبرستان میں جا کر دیکھا جائے آخر معاملہ کیا ہے، یہ آواز کس کی ہے اور اس قبرستان یعنی خاموش شہر میں کون اتنی تیز آواز بول رہا ہے۔ تو دوستو، وہ آواز کس کی تھی اور قبرستان میں کون اتنی زور زور سے بول رہا تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے دوستو، وہ شخص جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آواز تیز ہونے لگی۔ یہ آواز دراصل ایک عورت کی تھی۔ اس نوجوان کو معلوم ہوتا کہ عورت بے بس ہے اور مدد مانگ رہی ہے۔ عورت کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ وہ عورت پکار رہی ہے، میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال لو، میں تمہیں ایسا سبق بتاؤں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں سمجھ جائے گی۔ میرے پاس اب اپنی اصلاح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ نوجوان ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر چند بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اب وہ نوجوان 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہے، لہٰذا وہاں موجود بزرگ اور عالم میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے پیغام کو ایک بار سننا چاہیے۔ اس لیے اب قبر کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کا ہجوم اب 35 سے 40 لوگوں کے مجمع میں بدل چکا تھا۔ اب قبر کی کھدائی پوری ہوتی ہے تو دیکھا گیا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی میرے گھر جاؤ، وہاں سے ایک سوٹ لے آؤ اور اس کے ساتھ کوئی بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لانا۔ اگر میرے گھر کا پتہ نہیں معلوم تو جاؤ کوئی شخص اپنے گھر کی کسی عورت کے کپڑے لے آؤ، لیکن ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لے کر آنا۔ وہ نوجوان جس نے پہلی بار عورت کی آواز سنی تھی وہ اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس عورت کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی چادر لے کر آتا ہے اور کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ عورت وہ کپڑے پہن کر قبر سے باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر وہ لوگ بھی اس عورت کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ عورت بار بار کہے جا رہی ہے کہ تم سب میرے پیچھے آتے رہو۔ عورت اپنے گھر میں داخل ہو کر کمرے کی طرف لپکتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ ادھر لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت ان لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ، آج میں تم سب لوگوں کو ایک ایسا سبق دوں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گے۔ قبر سے باہر آنا اور یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا ہی شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے دوستو، عورت نے جب اپنی چادر اتاری تو وہاں موجود لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگتی ہے اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا، بال تو دور کی بات، یہاں تک کہ سر کی چمڑی یعنی کھال بھی موجود نہیں تھا۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میرے بالوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز سے لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی پر رشک کرے اور یہ خواہش کرے کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ پوری طرح سے ڈر چکے تھے کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھا۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا۔
وہ نوجوان غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر کھال اور ناخون موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑے اور گل چکے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کرے۔ بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ۔ بس یہی کہنا تھا، وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔